مرتضی سلطانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. صلوات. اللہم صلی علی محمد. خاندان ابو طالب پہ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی بآواز بلند ایک صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جنہوں نے صلوات پڑھی ہے انہیں اسی صلوات کا واسطہ دو قدم ممبر کے قریب تشریف لاتے ہوئے بلند تر صلوات کی. اللہم صلی علی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و معوانا ابی القاسم محمد والصدق والصفاء والوفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعن الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم ومنكر عظمتهم ورفعتهم ونبوتهم وغيبتهم وحرمتهم وشجاعتهم وشهادتهم وجلالتهم أجمعين. أما بعد قال حق سبحانه تعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من طيبات وفضلناهم كثير ممن خلقناه تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں ہے. کوشش کریں ایک مل کے صلوات با جماعت کریں. عزت انسان اور مقام امام کے عنوان سے گفتگو آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں سارنامہ کلام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل ہے. ایک آیت کا نشان 70 ہے اور دوسری آیت کا نشان 71 ہے. اور دونوں آیتیں بالکل ساتھ ملی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ. متوجہ ہیں آپ احباب؟ ایک صلوات پڑھیں بابا سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 70 نمبر آیت کے اندر اللہ انسان کا ذکر فرما رہا ہے اور 71 نمبر آیت کے اندر اللہ امام کا ذکر فرما رہا ہے. بھائی میں آپ کو واہ واہ کہتا ہوں جنہیں بات کی سمجھ آئی ہے. یعنی اللہ نے پہلے امام کا ذکر نہیں کیا, پہلے انسان کا ذکر. انسان کے ذکر کے فوراً بعد اللہ نے امام کا ذکر کیا. اس لفظ کی اگر شیعہ اثنا عشری کو سمجھ نہیں آئے گی تو پھر کسے آئے گی کہ اللہ نے انسان کے ذکر کے ساتھ امام کا ذکر بلا فصل رکھا. تھوڑا بہت بھی ایک آیت کا بھی اللہ نے درمیان میں بیٹا فاصلہ نہیں رکھا. یعنی 70 نمبر آیت میں اللہ نے تذکرہ انسان کیا
71 نمبر آیت کے اندر اللہ نے تذکرہ امام کیا. آپ ہوتے، میں ہوتا تو یہ سمجھتا، یہ سوچتا کہ پہلے امام کا ذکر ہونا چاہیے، بعد میں انسان کا ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ امام پہلے ہونا چاہیے، انسان بعد میں ہونا چاہیے. لیکن قرآن کے اس اسلوب نے، قرآن کے اس زاویے نے، قرآن کی اس ترتیب نے ہمیں سوچنے پہ مجبور کیا کہ اللہ نے 70 نمبر آیت میں انسان کا ذکر کیا، 71 نمبر آیت میں امام کا ذکر کیا. جملہ بڑا قیمتی ہے، آپ کی امانت ہے، آپ کے سپرد کرنے لگا. 70 نمبر آیت میں اللہ نے صرف انسان کا ذکر نہیں کیا بلکہ عزت انسان کا ذکر سلوات کا سہارا دیجئے، آواز بلند سلوات آپ متوجہ ہیں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کے اذہان عالی کو در امام پہ لانا چاہتا ہوں، کیونکہ امامیہ ہم ہیں. بندے ہمارا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ امامیہ ہیں، یہ فرقہ امامیہ سے تعلق رکھتے ہیں. شیعہ بھی ایک فرقہ ہے، پریشان تو نہیں ہو گئے آپ؟ کچھ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شیعہ فرقہ نہیں ہے. بھائی شیعہ بھی ایک فرقہ ہے، لیکن فرقے اور بھی ہیں، فرقہ شیعہ بھی ہے. دوسرے فرقوں میں اور شیعوں کے فرقہ ہونے میں سب سے بڑا فرق حامد رضا سلطانی آج محرم الاحرام کی تیسری مجلس میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے لگا. بیٹا میرا نام بھول جانا، میرے الفاظ بھول جانا، میری شکل بھول جانا، لیکن یہ فرق نہ بھولنا. یہ فرق آپ کو زندگی میں بہت جگہوں پہ کام آئے گا. وہ فرق یہ ہے کہ دوسرے فرقوں میں اور شیعہ فرقے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ شیعہ بھی فرقہ ہے، دوسرے بھی فرقے، لیکن شیعہ کسی سے نکلا ہوا فرقہ نہیں. ایسا سیاحلی آپ کہتے ہیں، خیریت تو ہے، آج سلوات پڑھیں گے. جعفریہ، امامیہ، یہ کسی فرقے سے نکلا ہوا فرقہ نہیں. جنت میں فرقے نے جانا ہے. آپ پریشان ہو گئے، یہ نبی کا فرمان ہے، یہ حدیث مصطفیٰ ہے. 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے. جانا فرقے نہیں ہے. جو بندے یہ سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت اچھی چیز نہیں، بھائی واقعہ ہی اچھی چیز نہیں، ہم کب کہتے ہیں اچھی چیز نہیں، لیکن جڑنا آپ کو کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ پڑے گا، چاہے آپ کسی بھی فرقے کے ساتھ جڑ جائیں. ہم آپ کو قطعی طور پہ یہ دعوت نہیں دیتے کہ آپ شیعہ خیر البریہ کے ساتھ جڑیں، ضرورت ہی نہیں. وہ اگر آپ نے عالم ارواح میں علی کی ولایت کا اقرار کیا ہوا تو آپ بستر مرگ میں بھی علی ولی اللہ پڑھ کے جائیں. ہاتھ بلند کر کے بولا کریں ٹائم کے لیے سلوات پڑھیں، آواز سے بلند دیکھنا. اگر آپ نے عالم ارواح میں اگر آپ نے اللہ کی توحید کے ساتھ رسول اللہ کی رسالت کا اور رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار کیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو علی کی ولایت کے برخلاف نہیں لا سکتا. اگر ذہن مطمئن نہیں تو آپ کھڑے ہو کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں اور فرمان معصوم سے دینے کے لیے تیار ہوں. 8ویں تاجدار کے پاس بندہ آیا، اس نے آ کے عرض کی مولا
میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، آپ میرا وہ قرض ادا کر دیں، میں آپ کے جد علی کی ولایت کا اقرار کر لوں گا۔ ایوں نے اخبار رضا پڑھ کے دیکھی ہے، مولا امام رضا اندر تشریف لے گئے اور اندر سے درہم و دینار کی، درہم چاندی اور سونے کے درہم و دینار کی ایک گٹھلی بنی ہوئی لا کے اس کو پیش کی اور چہرہ ادھر کر کے کہا مجھے علی ولی اللہ پڑھنے کا یا میری جد کی ولایت کے اقرار کا لالچ ہرگز نہ دے، کیونکہ اللہ نے ازل سے میرے دادے علی کے شیعوں کی تعداد مقرر کر دی۔ نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ آپ بولنا کریں، میں آپ سے داد نہیں مانگتا، صرف میں جو لفظ کہوں وہ میرے ساتھ بول لیں، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں اونچی آواز۔ اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی۔ جس نے وہاں علی ولی اللہ پڑھ لیا وہ پیدا کہیں ہو، آتا دروازہ علی پہ۔ جس نے وہاں علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا، لباس شیعت پہ پہن کر شیعوں والا حلیہ بنا کے بھی، شیعوں والا لباس پہن کے بھی منبر پہ بیٹھ کے بھونکتا ہے کہ یہ کام شیعہ والا نہیں ہے۔ کبھی عزاداروں پہ اعتراض کرتا ہے، کبھی ماتمیوں پہ اعتراض، پریشان ہو گئے۔ آج کل میرے کچھ بھولے بھالے سیدھے سادے اہل سنت بھائی ایک ویڈیو بہت زیادہ شیئر فرما رہے ہیں اور ہمیں جلانے کے لیے حاجی شادی سٹیٹسوں پہ لگا رہے ہیں اور بار بار شیعہ نوجوانوں کو جان بوجھ کے سینڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ آپ کے بارے میں آپ کا مولوی کیا کہہ رہا ہے۔ پریشان ہو گئے۔ بسم اللہ۔ مولوی کا نام ہے جواد نقلی، بے شمار لعنت ہے اس کے اوپر، جس نے عزاداری کا موازنہ تراویحوں کے ساتھ کیا تھا، جس نے بی بی خدیجہ الکبریٰ کی دولت کا انکار کیا تھا، جو جناب مختار پہ گھونکا تھا، اس نے شیعوں والا لباس پہنا ہوا ہے۔ جملہ بھی پڑھوں گا، بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا۔ اور ڈاکو پولیس کی وردی پہن لے تو ڈاکو ہوتا ہے، پولیس والا نہیں ہے۔ جب دیکھو ایسی گفتگو کرنی جیسے عزاداروں کے دل دکھنے۔ کبھی کہتا پھرتا ہے جی امام حسین نے تو چھریاں نہیں ماری تھی، زنجیر زنی تو امام حسین نے نہیں دی تھی۔ مولوی اپنی اوقات میں رہے، کیونکہ تجھے جواب دینے کے لیے پورے اشرے چاہیے، کیونکہ وائرس تیرا بڑا خطرناک ہے۔ تو بنو امیہ کا نمائندہ ہے۔ سنی بھائی بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں یہاں پہ جتنے اہل سنت بھائی یہاں تشریف فرمائیں، آپ کا مولوی مدرسہ بنائے تو مدرس کسی شیعہ کو رکھے گا؟ بولو تو صحیح یار، شیر حلا چھٹو، پریشان انج ہو گئے۔ میں سچی گل پہ کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں تعصب بھی اتنا ہے۔ وہ رکھے گا؟ بولو اچھی بولو، رکھے گا؟ کیوں؟ وہ کہے گا میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی کو مدرس کیوں رکھوں؟ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی کو مدرس کیوں رکھوں؟ وہ کہے گا میں اہل حدیث ہوں، میں شیعہ رافضی کو مدرس کیوں رکھوں؟ اصلی میں دل میں غیرت ہو تو فیصلہ کرتے دیر نہیں لگتی۔ مولوی نے لاہور میں مدرسہ بنایا ہے جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے نام سے، لباس شیعوں والا ہے، اس نے جتنے مدرس رکھے ہیں زیادہ کی تعداد وہابی ہے۔ اور چپ کر جاؤ۔ اگر کسی کو میری بات تکلیف دے رہی ہے تو
تو ازا خانہ سکینہ والوں کو اس کے چندے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. اس کا چندہ ہمارے لیے چندہ نہیں گندہ ہے. اٹھے چلا جائے. سارے بولے مل کے سنت بھائی ہیں. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ جو مولوی جواد نقوی کے آپ سٹیٹس لگا کے شیعہ نوجوانوں کو سینڈ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولوی شیعہ ہے, یہ ہرگز شیعہ نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک یہ خارجی مولوی ہے. یہ علماء کے خلاف بھی بکواس کرتا ہے. یہ ملت تشیع کے بنیادی عقیدوں کے بھی برخلاف ہے. بے شک بے شک. یہ شیعوں میں ایسے ہی ہے جیسے آپ سنیوں میں وہابی ہوتے ہیں. پریشان ہو گئے. جیسے سنیوں میں وہابی نہیں ہوتے, یزید کے کچھ وہابی ایسے ہیں جو یزید کی وکالت کرتے پھرتے. جی یزید نے ایسا نہیں کیا تھا تو یزید نے ویسا نہیں کیا تھا تو یزید ایسا نہیں تھا. یہ ویسا ہی مولوی ہے. یہ بے وقوف ہے, یہ جاہل ہے, یہ ان پڑھ ہے, یہ پڑھا ہوا بھی کوئی نہیں. اسے قرآن دیکھ کے بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. آپ اس کا امامہ دیکھ کے, اس کے کاندھے پہ کالے رنگ کی چادر دیکھ کے اسے شیعہ نہ سمجھیں. یہ شیعہ نہیں ہے, یہ نہ شیعہ ہے نہ رافضی ہے, یہ خارجی اور وہابی ہے. علی کی ولایت کا منکر باپ ہو تو ہم اس پہ لعنت کر دیتے ہیں. جواد نقوی کی کیا مولوی جواد نقوی کہتا ہے امام حسین نے تو چھریاں نہیں ماری, امام حسین نے تو کما زنی نہیں کی, امام حسین نے تو زنجیر زنی نہیں کی. بسم اللہ. یہ وہ سوال ہے جو پہلے وہابی شیعوں پہ کرتے تھے کہ آپ کے 12 امام ہیں, آپ کے کیسے امام نے زنجیر زنی کی, آپ کے کیسے امام نے کما زنی کی, آپ کے کیسے امام نے گھوڑا نکالا, آپ کے کیسے امام نے یہ کیا. یہ پہلے غیر کہا کرتے تھے. اب شیعت کا لبادہ پہن کے یہ مولوی بکواس کرتا پھر رہا. میں اس مولوی سے کہوں گا مجھے بتا امام حسین کے قاتلوں سے کس نے بدلہ لیا؟ جناب مختار نے لیا. حسین کا وارث مختار ہے کہ سجاد ہے؟ چلو میرے ساتھ, اگر تو اس دور میں ہوتا تو نے تو جناب مختار سے کہہ دینا تھا کہ جو بدلہ حضرت سید الساجدین نے نہیں لیا, تم جناب سجاد سے بڑے عاشق حسین ہو, یا تمہیں جناب سجاد سے بڑا دکھ ہے کہ مختار سے تو کہہ دیتا کہ آپ جناب سجاد سے بڑے محب حسین ہیں, آپ مولا سجاد سے بڑے وارث ہیں حسین کے, کہ جناب سجاد نے بدلہ نہیں لیا تو مختار تم کیوں بدلہ لے رہے ہو؟ عجب نہیں, یہ مولوی تب ہی ہوتا تو یہی کہتا جناب مختار نے جو کیا وہ ان کی مودت تھی. ہاتھوں کو کسی کا جناب مختار نے جو کیا یہ ان کی مودت تھی. ہم نے جو کرنا ہے وہ ہماری محبت اور مودت. جناب سجاد کا جو منصب تھا, جناب سجاد نے اس دور میں اس منصب کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس وقت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا وقت گزارا. جناب مختار کا جو منصب تھا انہوں نے اس منصب کو سامنے رکھتے ہوئے قاتلان حسین چن چن کے قتل کیا. مولوی تو کہتا پھرتا ہے کہ کڑیاں تو یزیدیوں نے پلائی تھی, تم کیوں پہنتے ہو؟ میں جملہ بھی پڑھوں گا اور دیکھوں گا یہاں خاندانی شیعہ کتنے بیٹھے. پانی تو یزیدیوں نے بند کیا تھا, عباس دریا
نہیں پائے. میرا سوال ہے, پانی کس نے بند کیا تھا؟ اور بولو میرے نال. جناب حضرت عباس قبضہ ہو گیا فرات پر, پانی کیوں نہیں پیا؟ کیوں پیاسے رہے؟ کیونکہ جناب عباس کا پانی نہ پینا یہ لاغر ہونے کی وجہ سے, یہ عاجز ہونے کی وجہ سے نہیں, یہ محبت اور مودت ہونے کی وجہ سے. تو کہتا ہے کڑیاں یزیدیوں نے بنائی تھی, تم کیوں پہنتے ہو؟ آج میں تجھے بتاؤں, یزیدیوں نے بھوک سے علی میں کڑیاں پہنائی تھی, ہم محبت حسین میں پہنتے ہیں. ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کریں. حیدری ہم محبت شبیر میں پہنتے ہیں. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو قتل یزیدیوں نے کیا. جناب بی بی ام رباب ساری زندگی چھاؤں پہ کیوں نہیں بیٹھی؟ یہ ان کی محبت اور محبت تھی. اور مہربانی کیا کرو, ہر شیعہ لباس پہنے ہوئے بندے کو شیعہ نہ سمجھا کرو. ان کو شیعت کی الف بے کا نہیں پتا. ذاکر پیسے لیتے ہیں, ذاکروں نے انہیں حسین بتایا ہے. مولوی کا کلپ کہاں ہے مرتضی شاہ جی؟ جی بسم اللہ. یہ مجھے اپنا کلپ نکال کے دیں, صلوات پڑھیں اونچی آواز سے. صلوات ایسے پڑھی جاتے ہیں جیسے آپ پڑھیں. پھر صلوات پڑھیں, میں بندوں کے چہرے صلوات اس سے اونچی آواز میں تلاوت کریں. پہلی بکواس, جو کام امام حسین نے کیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. جو حسین نے کیا وہ تو نبی نہیں کر سکتے. یہ حرام زادہ بتائے گا کہ حسین نے کیا کیا. یہ ولد الزنا بتائے گا, ملعون شیعوں کا لباس پہن کے یہ وہابی بتائے گا کہ امام حسین والا کام کیوں نہیں کرتے. امام حسین والا کام تو کوئی نبی نہیں کر سکتا. امام حسین والا کام تو ابراہیم نہیں کر سکے. ابراہیم بیٹے کے لیے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لایا تھا, حسین بیٹے کو سامنے دیکھ رہے تھے. بادشاہ بنایا تم نے شیعت کا. تم نے کیا سمجھا میں نے پاکستان چھوڑ دیا, تمہیں جواب دینے والا کوئی نہیں. تیرے جیسے کتوں کا میں علاج کرتا ہے. واہ کیا بات. ہمیں کربلا ذاکر نے سکھائی ہے. بھائی ذاکر نہیں سکھانی ہے, اور کس نے سکھانی ہے؟ کیونکہ مولوی ہر فرقے میں ہے, ذاکر صرف شیعوں میں ہے. کیونکہ ذاکروں نے پنڈ پنڈ جا کے, گلی گلی جا کے, نگر نگر جا کے, انہوں نے اونچی آواز کا استعمال کرتے ہوئے, جسے بندے کہتے ہیں جی سور لاندے نے, انہوں نے نگر نگر جا کے انہوں نے شاعری کے ذریعے کربلا دکھائی ہے. مولوی اگر تو اپنے باپ کا ہے تو مجھے کسی ایک کتاب کی صحیح کیا ضعیف روایت دکھا کہ کسی امام معصوم نے کسی مولوی کو کہا ہو کہ مجھے کربلا سنا. ورنہ میں کتابوں میں دکھاتا ہوں کہ آئمہ نے باقاعدہ طور پر شاعروں اور ذاکروں سے کہا کہ نوحہ پڑھیے ہماری جد حسین.
पकड़ बांध लेने से मौलवी ने आलम नहीं बन जाते। आगे सुनिए, ये इसलिए सुना रहा हूं कि सुन्नी समझ रहे थे भाई हमारे कि शायद ये इन्हों का मौलवी है कि इन्होंने इस बारे में गल नहीं करनी। बिल्कुल इसको हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि सारी घर दे पेती हैं। आगे सुन। अच्छा अस्तगफिरुल्लाह, ये कलमा कुफर बोला है। हुसैन वाला काम नबी भी नहीं कर सकते। आगे चलिए क्या कहते हैं। अच्छा जी बड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनों ने जो काम किए जी हमने सुन्नत हुसैनी बना ली। अच्छा, हमने कब कहा है ये सुन्नत हुसैनी है? हमने कब कहा है जंजीर जनी करनी सुन्नत हुसैनी? किसने कहा है? मौलवी तुझे तो अपने मजहब का नहीं पता, तू एतराज मातमियों पे करता है। बताओ किस बात में नहीं आज तक कहा है कि मैं सुन्नत हुसैन समझ के जंजीर मार रहा हूं? ये जंजीर जनी अजरे रिसालत के तौर पे मारी है। सैयद अच्छा भला चल रहा था, सलावत बड़े ऊंची आवाज के साथ सुने। आगे सुनिए। एक चीज हमने बाकायदा अच्छा के साथ उसको करबला की और मुहर्रम की रस्में बना लिया है। किसने बनाई है? आप में से कोई शिया ऐसा बैठा है खानदानी जो कहता हूं मैंने करबला की ये रस्म करनी है? नहीं। बोलो शिया बैठे खानदानी। चलो मेरा अगर बाप जो शिया नहीं सी बात जो शिया आया तो इतने खानदानी शिया हो। बताओ मुझे खानदानी शिया। बिल्कुल नहीं। कोई कहता है ये रस्में हमने करनी है? ये क्या तुम सुन्नियों को मौका दे रहे हो कि वो हम पे उंगलियां उठाए? ये क्या बकवास है तेरी? आगे सुनिए। हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ये कुछ हुआ। हाँ, फिर ये इसकी गुफ्तगू ये खत्म हो गई। ये इसकी गुफ्तगू जाहलाना किस्म की गुफ्तगू है। बेशक ये लिबादा शियों वाला पहना है, ये जाहिल मुतलक है। मेरे सुन्नी भाइयों, हमारा तुम्हारा इख्तलाफ मातम पे नहीं, वो तुम करो ना करो कोई बात नहीं। तुम्हें कब्र के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने मातम किया था कि नहीं। तुम्हें कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने जंजीर जनी की थी कि नहीं। मेरे सुन्नी भाइयों, तुम्हें कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम लोगों ने पानी की सबील लगाई थी कि नहीं। हाँ, इतना याद रखना, कब्र में ये जरूर पूछा जाएगा तेरा इमाम कौन है। बोले जिसका अकीदा उस कौन नहीं याद रखता। ऐसे ही हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। देखो, इमामत इतनी अहम है कि अल्लाह ने कुरान में इमामत का तज़किरा किया और तज़किरा इमामत करने से पहले अल्लाह ने इंसान की इज्जत का जिक्र किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का कुरान सुनाने लगा हूं। वलक़द कर्रमना बनी आदम। हमने बनी आदम को ये फजीलत बख्शी। मैं अनुवान से मुत्तसिल हो गया हूँ। आप बुजुर्ग हैं, ये बताना जरूरी है। बंदे समझ रहे थे कि शायद ये कोई शियों का आलम है। शिया हो जो बंदे ने चौकीदार नहीं रखते। हो जो मरासी नू शिया चौकीदार भी नहीं रखते। मेरे सुन्नी भाइयों, इसे सऊदी अरब ने पैसा दिया है। ईरान ऐसे कुत्तों को नहीं पालता। बंदे समझते हैं कि शायद इसे ईरान दौलत देता है, इसे एजेंसियों ने पाला है। सीधी सी बात है, ये ISI की पैदावार है। जी, ये MI6 की पैदावार है। ये मलाउन सऊदी अरब का एजेंट है। ये बताना बहुत जरूरी है इन भोले भाले सुन्नी भाइयों को। ये शिया नहीं है। शिया हकीकत के अंदर वो होता है जो हुसैन का आज़ादार होता है। शिया वो होता है जो विलायत अली का प्रचार करता। सलात पड़े आवाज से बुलंद है। वलक़द कर्रमना बनी आदम। हमने बनी आदम को ये फजीलत बख्शी। हमलनाहुम फिल बर्रे वल बहरे। उसे बुलंद किया, उसे उठाया।
حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، اسے اٹھایا، حملنا فی البر والبحر، زمین میں اور سمندروں میں، وَرَزَقْنَاهُم مِّن طَيِّبَاتٍ، ہم نے بنی آدم کو کیا عزت بخشی کہ ہم نے اسے صرف رزق نہیں دیا، رزق طیبات دیے، وَرَزَقْنَاهُم مِّن طَيِّبَاتٍ وَفَضَّلْنَاهُم عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَاهُ تَفْضِيلًا، اور اسے فضائل کثیر عطا دیے اور اپنی تمام مخلوق میں افضل قرار دیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو عزت بخشی، اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو سمندروں میں اور زمین پر اٹھایا، یعنی اس کے لیے سواریوں کا بندوبست کیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو صرف رزق نہیں، رزق طیب دیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو اپنا مقام دیکھو، میں تمہارا مقام بتا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو صرف رزق نہیں دیا، رزق طیب دیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو صرف شامل مخلوق نہیں رکھا بلکہ افضل مخلوق رکھا۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو دوسری مخلوق میں لا تعداد فضیلتیں عطا کی۔ اس آیت میں اللہ انسان کی فضیلت بیان کر کے فوراً کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم، اس فضیلت والے انسان کو ندا والے دن ہم ندا دیں گے، آؤ اپنے امام کے ساتھ۔ سلامت رہے جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، بسم اللہ، ہاتھ بلند کر کے سارے بولیں گے، یہ تب تک آواز آنی چاہیے۔ اس فضیلت والے انسان کو ہم ندا دیں گے۔ کب؟ ندا والے دن، یعنی کب ندا ملے گی؟ قیامت والے دن۔ کیا ندا ملے گی؟ یوم ندعو کل اناس بإمامہم، ماشاءاللہ، آپ نے امام کے ساتھ، بے شک بے شک، آپ نے امام کے ساتھ، پھر علاؤ سیرے کون آئے اپنے امام کے ساتھ؟ انسان۔ انسان کون؟ جو فضیلت والا۔ انسان کون؟ جو کائنات میں افضل۔ انسان کون؟ اللہ کہتا ہے پہلے اپنے آپ کو پہچان، میں نے تجھے رزق دیا، میں نے تجھے فضیلت دی، اپنے آپ کو پہچان تو پھر تجھے پتا چلے گا تیرا امام کیسا۔ اپنا آپ پہچان۔ امیر المومنین یعقوب الدین علی ابن ابی طالب، غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، ماشاءاللہ، صاحب خطبات نہج البلاغہ، ماشاءاللہ، مولا متقیان فرماتے ہیں کہ انسان کتاب اعظم ہے، کتاب اکبر ہے۔ انسان اپنے آپ کو پڑھے تو اسے پتا چلے کہ میری حیثیت کیا ہے، میری فضیلت کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے اس آیت میں جو مرتبہ بیان کیا ہے وہ بیان کیا ہے بنی آدم کا، بنی آدم کا، بنی آدم کا۔ بہار اللہ، بہار اللہ، اللہ نے آیت کے شروع میں کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم۔ یہ بنی آدم کون ہے؟ آدم کی اولاد۔ اللہ نے اس آیت میں جن کے فضائل پڑھے ہیں نا اللہ نے، وہ ہیں بنی آدم، یعنی جو آدم سے ہے۔ ہاتھ کھولو تو جملہ دواں، کائنات تو بڑی گال نکتہ پیش کر رہے ہیں، خطابت نہیں، علم نہیں، عقیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم۔ اس آیت میں یہ جو فضائل بیان ہو رہے ہیں نا، یہ ان کے ہیں جو بنی آدم ہیں، یعنی جو آدم کے بعد ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی آدم سے پہلے بھی۔ ایک ہیں
ہوں. ایک مخلوق ہے آدم کے بعد کی, ایک وہ اللہ کے خاص ہیں جو آدم سے پہلے ہیں. پہلے والے اور ہیں, بعد والے اور ہیں. پہلے والے بعد والوں جیسے نہیں. روحانیت آ گئی. پہلے والے بعد والوں جیسے نہیں, بعد والے پہلے والوں جیسے. پہلے والے اور ہیں. آج آپ کو راز بتاؤں, مولویوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے. وہ جھوٹ, پہلا جھوٹ یہ ہے کہ آدم مخلوق اول ہے. آدم مخلوق اول نہیں. بے شک, بے شک. یہ مولویوں نے اہل بیت کے فضائل چھپانے کے لیے یہ بات کی ہے کہ حضرت آدم مخلوق اول ہے. قرآن لا میں ثابت کرنے کے لیے تیار. ائمہ طاہرین کے اقوال کے مشاہدے میں یہ بات سامنے آتی ہے. مولا کے فرمان کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں کہ آدم سے پہلے کئی آدم گزرے. بے شک, بے شک, بے شک. آدم سے پہلے یہ جو ہے یہ آخری آدم کی نسل ہے. اس آدم سے پہلے کئی آدم آئے, بے شک, کئی آدم گزرے. اس آیت میں جس بنی آدم کا ذکر ہے وہ آپ ہیں, وہ میں ہوں, کیونکہ آدم سے پہلے بھی مخلوق ہے. مولوی نے علی کی فضیلت چھپانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ آدم مخلوق اول ہے. جھوٹ ہے, آدم مخلوق اول نہیں. آدم بنا ہے 4 عناصر سے, آگ, ہوا, پانی, مٹی. یہ 4 پہلے ہیں, آدم بعد میں. چہرے رنگ ٹھیک رکھے. یہ 4 پہلے ہیں, آدم بعد میں. آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا. یہ مولوی نے علی کی فضیلت چھپانے کے لیے یہ الفاظ کہے کہ آدم سے پہلے کچھ نہیں تھا. نہ مولوی تو جھوٹ بولتا ہے, یہ تیرا جھوٹ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا. فرشتے پہلے ہیں, آدم بعد میں. آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا. آدم کے سجدے کا انکار شیطان نے کیا. شیطان پہلے ہے. بندوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں, بندوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں, یہ میں حیران ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ ان کے چہرے بتاتے ہیں وہ خاندانی شیعہ ہیں, لیکن پتہ نہیں اس لفظ پہ ان کی میرے ساتھ زبان کیوں نہیں چل رہی. دیکھو, آدم سے پہلے آگ, ہوا, پانی اور مٹی ہے. آگ, ہوا, پانی اور مٹی سے پہلے شیطان ہے. شیطان سے پہلے ملائکہ ہے. لیکن ایک اور شخصیات کچھ ایسی ہیں جو ان سے بھی پہلے, جو ان سے بھی پہلے. پڑھو جملہ, بسم اللہ. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو. اچھا, یہاں پہ مولوی کی غلط فہمی دور کر دو. اللہ نے مولوی سے پوچھو, آج ہی پوچھو, واٹس ایپ پہ کال کر کے پوچھو کہ مولوی صاحب اللہ نے کن کو کہا تھا سجدہ کرو؟ جی, تو شیطان تو فرشتہ نہیں تھا. بولو بیٹا, میں سمجھاؤں گا, میں کھڑا ہوں نا, ممبر مولا نے مجھے دیا ہے نا, تو میں سمجھاؤں گا. آپ سے تو میں بات ہی نہیں کر رہا, میں تو یہ لائیو سننے والے مولوی سے پوچھ رہا ہوں جو کچی پکی روٹی کی کتابیں پڑھ کے 8 سال مدرسے پڑھ کے تو ممبروں پہ آ کے بیٹھ کے یوٹیوبر بن کے تو شیعوں کے خلاف بکواسات کرتے ہیں, ہماری دل آزاری کرتے ہیں. پھر ہم بات کریں تو پھر ہمیں اپنے کہتے ہیں کسی کی دل آزاری نہ کرو. ہمیں بندے لیٹرینوں میں بھی کافر لکھنے سے باز نہ آئے, ہماری دل آزاری نہیں ہوتی. بولو, ہمارا بھی تو حق ہے نا. میرا سوال ہے بڑے سے بڑے مفتی سے, اللہ نے فرشتوں کو اگر حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو شیطان تو فرشتہ نہیں تھا. قرآن کہتا ہے شیطان آگ سے بنا ہے, شیطان جن ہے.
मौलवी तू कुरान खोल के औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता फिर रहा है। किस दिन शैतान तेरे किसी मौलवी की शक्ल में तेरे सामने आ गया, शैतान मौलवी की शक्ल में आ सकता है, ये कोई ऐसी बात नहीं। शैतान किसी बाबे की शक्ल में तेरे सामने आ गया और उसने आके तुझसे पूछ लिया कि तू मुझ पे सुबह शाम लानते किस बात की डाल रहा है। तू आगे से मौलवी कहेगा इसलिए तुझ पे लानते डाल रहा हूं कि तूने आदम को सजदा नहीं किया था। तो तुझसे आगे से शैतान ने पूछ लिया कि अकल का इलाज करा, कुरान तुझे कहता है कि अल्लाह ने हुक्म मलाइका को दिया था। मलाइका तिस्जुदू, ए मलाइका आदम को सजदा करो, हुक्म मलाइका को दिया था। मौलवी तेरे कुरान के मुताबिक शैतान है जिन, तो जिन को तो हुक्म ही नहीं मिला था, तो उस पे लानते किधर जा रही हैं? अकल होवे ते सोचा ही सोचा, ना होवे ते जब मैं शिया नहीं था मैं यही समझता था, यही मेरी परेशानी थी, यही मेरी तहकीक थी कि अल्लाह ने तो मलाइका को हुक्म दिया, शैतान ने सजदा क्यों नहीं किया? अगर उसने नहीं किया था तो उसे हुक्म ही नहीं था। असल में मौलवी ने आज तक मलाइका का लफ्ज खोला ही नहीं। मलाइका जमा है मलक की, मलक कहते हैं ताकत को। अल्लाह ने उस वक्त कायनात की हर ताकत को कहा इसे ठंडा कर। सारे मिलकर हाथ उठा के मलक कहते हैं ताकत को, मलक कहते। नौकरी पसंद आ रही है? दुआ फरमा रहे हैं आप मेरे लिए। मलक कहते हैं कुव्वत को। मलक, मलक तो मुराद मैं मलक नहीं, मैं भी मलक आवाना, मलक तो मुराद असी मलक नहीं। मलक कहते हैं हुकूमत को, मलक कहते हैं ताकत को, मलक कहते हैं कुव्वत को। उस वक्त जो जो जहां जहां कुव्वत में था अल्लाह ने उसे कहा कर आदम को सजदा। अगला जुमला भी पढ़ूंगा, बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा। ये सजदा हकीकत में ज़ाहिरी तौर पर तो आदम को था, लेकिन हकीकत में ये सजदा आदम को क्यों हुआ? अहले सुन्नत और अहले तशरीह दोनों घरों का इत्तिफाक है, अल्लाह ने आदम की जमीन में 5 टन का नूर रखा। मलाइका से मुराद सिर्फ फरिश्ते नहीं, मलाइका से मुराद हर वो ताकत जिसको अल्लाह ने ताकत अता की, उस पे वाजिब था अल्लाह का हुक्म मानना और आदम को सजदा करना। शैतान अकड़ गया, शैतान अकड़ गया। जुमला पढ़ूं? बिस्मिल्लाह। सूरह स्वाद। शैतान अकड़ गया। अल्लाह ने शैतान से पूछा तूने सजदा क्यों नहीं किया? शैतान ने आगे से अल्लाह से बहस की। उसने कहा ये बना है खाक से, मैं बना हूं आग से। ये बना है आग से, मैं बना हूं आग से। एक दो चेहरे मुझे नए नजर आ रहे हैं। मौला जिन जिन की मुरादें पूरी हुई हैं मौला उनकी और मुरादें पूरी करें, आने वालों को उनकी नियतों के मुताबिक अजर अता फरमाए। जेड़ा अल्लाह नाल चलाकी लावे ना उन शैतान आंदे। ए मोहल्ला अल्लाह करे एक एक कदम अगे आ जाए, सलवात पढ़ता है। एक सलवात इससे ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं। आदम से अल्लाह
शैतान से पूछा और तूने इसे सजदा क्यों नहीं किया? इसने कहा ये बना है खाक से, मेरे भोले भाले सीधे साधे सामईन, ये अल्लाह से चलाकी लगा रहा। आदम अकेले खाक से तो बने नहीं थे, आदम बने थे 4 चीजों से, आग, हवा, पानी और मट्टी। तुम्हें शैतान दिखा ना दूं, आदम आग, हवा, पानी और मट्टी से बने थे। इसने आग पे एतराज नहीं किया, इसने पानी पे एतराज नहीं किया, इसने हवा पे एतराज नहीं किया, इसने एतराज किया तोराब पे। मैं अपनी जुर्रत से पढ़ता हूं तो अपनी जुर्रत से अपनी कीमत वसूल कर। अनासर थे अरबा, 4 अनासर। इसने चौथे पे एतराज किया, तीनों पे एतराज नहीं किया। मुझे पता चल गया शैतान वो होता है जो चौथे पे एतराज करे। इसने चौथे पे एतराज किया। शैतान होता ही वो है जो चौथे का मुनकर होता है। हालांकि असूल की निगाह से देखा जाए, एतराज करना था तो आग पे कर देता, एतराज करना था तो हवा पे कर देता, एतराज करना था तो पानी पे कर देता। इसने तुराब पे एतराज किया। ये मुनकर बना तोराब का, ये मुनकर बना तोराब का। हालांकि इन 4 अनासरों को देखें तो इन चारों में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बेहतर, सबसे बरतर ये तुराब है। क्योंकि अमानत सपुर्द करो आग के, जला देती है। अमानत सपुर्द करो हवा के, अमानत सपुर्द करो पानी के, बहा देती है। दाना सपुर्द करो तुराब के। बोलेंगे आप कनक का रजा भाई, कनक का एक दाना जमीन पे लगाए, जब वो पौधा बाहर निकलता तो 7 नहीं 70 साल निकलते। तोराब 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 अमानत में खियानत नहीं करती, हवा अमानत में खियानत करती, आग अमानत में खियानत करती, पानी अमानत में खियानत करता। यानी ये तीनों खाइन है। समझे हो तो फिर बोलो, ये तीनों खाइन है, ये चौथा अमीन है। मैं चोला भी पढ़ूंगा, बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा। बंदे अपने मुर्दों को आग के सपुर्द भी करते हैं, बंदे अपने मुर्दों को पानी के सपुर्द भी करते हैं, बंदे अपने मुर्दों को हवा में लटका भी देते हैं। हवा चलती रहती है, मुर्दे का जिस्म गलता रहता है, सड़ता रहता है। कायनात में फकत रसूलुल्लाह के उम्मती हैं जो अपने मुर्दे को न पानी में बहाते, न आग में जलाते, न हवा में लटकाते। वो अपने मुर्दे को करते हैं तोराब के सपुर्द। और मोहम्मद मुस्तफा में शिया तो वो है जो तुराब में मुर्दे को सपुर्द करके कहते हैं तुराब जाने अबू तुराब। हाथों को किसी का अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक
شیعہ نہیں تھا. سبحان اللہ ماشاءاللہ پریشان ہو بسم اللہ لو جی قبلہ نقوی صاحب نے کہہ دیا میں نہیں مانتا. یہ بات پاوے ریاض شاہ رتوال اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. میں انہوں تو پہلے مجلس پڑھی تو میرے بعد پڑھ دے پہ انہیں میرے بعد پڑھ نہیں تو میں انہوں تو پہلے پڑھے ہیں. حافظ آباد کی گل ہے شوکت پٹی صاحب کے ڈیرے تھے بسم اللہ وہ میں پڑھتا پیا تو انہوں نے میرے بعد پڑھنے انہوں نے مجھے گھنٹہ سنیا پاوے ریاض شاہ اور پیچھے پہلے میں تھلے اتریا تو میں سید نو ملیا تو انہوں نے آگا تو واقعی پہلے شیعہ نہیں سے. میں کہا کیوں کہنے ایڈا سیانا بندہ. میں کہا بابا جی سیانا ساتھ علی ولی اللہ پڑھیا. جب میں شیعہ نہیں تھا واللہ باللہ سمہ تاللہ شریک قسمیں ہیں یہ کھانا شریک قسمیں کھائیں بندہ اگر جھوٹی کھائے تو کفارہ واجب ہو جائے. دائیں بائیں میرے علم ہیں جب میں شیعہ نہیں تھا جمعے والے دن جامعہ مسجد غوثیہ بوڑ علی کوٹلی پیر عبد الرحمن بھگوان پورا لاہور کی جامعہ مسجد میں ایک شعر پڑھا کرتا تھا. جب میں شیعہ نہیں تھا جب میں وہ پڑھتا تھا تو مجھے سنی بھائی خوش ہو کے دعوت دیتے تھے. آج شیعوں میں پڑھتا ہوں تم چپ کیسے رہتے ہو. آل سے گھر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی. مناؤ گے حضرت شبیر کا غم سیدہ زہرا دعا کرے گی. چھوڑ دو سارے جھوٹے رہبر آؤ انور علی کے در پر امام کا بوت اور آب ہوگا قبر کی مٹی ہے. علی کو ماننے کا یہ فائدہ ہے کہ قبر آسان ہو جاتی ہے. علی علی کیا کرو تاکہ قبر کی سختیوں سے بچ سکو. دکھ اس بات کا ہے کہ نبی کے ماننے والوں نے کلمہ پڑھنے والوں نے علی کو نہیں مانا. اگر مسلمان علی کو مان لیتے ماں صحابی کے دربار نہ جاتے. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت کرے. بیٹی شرابی کے دربار بہت زیادہ پڑھ گیا ہوں میں. مالک آپ کی عزت و آبرو میں اضافہ فرمائے. سیدادہ یہ ان ماتمی اور نازاداروں کی محبت تمہارے لیے دعا کو ہم پردیس میں ہو پردیس گزار رہے ہو مالک تمہیں پردیس میں کوئی بری خبر نہ سنائے. آج اس پردیسی اور غریب الوطن کی روانگی پڑھنی ہے جسے دنیا حسین کہتا ہے. جزاک اللہ. محرم کی دو ہو گئی ہے. محرم کی دو ہو گئی ہے. آج غریب کربلا پہنچ گیا ہے. یہ حسین اچانک نہیں چلے مدینے سے اور اچانک کربلا نہیں پہنچا. 28 رجب تھی حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا. 3 شعبان تھی حسین ابن علی مکہ المکرمہ پہنچے. 9-8 ذی الحجہ تھی حسین ابن علی نے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا. غریب بہنوں کو لے کے کربلا کی طرف چل. خدا تمہاری ہائے قبول کرے جو رو کے ہائے کہے. کبھی نہ روئے اپنے غم میں جو سیدہ کی غربت پہ ہائے کہے. ایک جملہ پڑھ دوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. میں آپ سے اور بالخصوص پردے میں آئی ہوئی رسول کی بیٹی حسنین کی ماں سے معافی مانگ کے یہ جملہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے ٹھیک پڑھتا ہوں. میرے منہ سے نکلا کہ 28 کو غریب نے مدینہ چھوڑا. 28 کو حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں امت نے چھڑوایا. جزاک اللہ. مولا تمہارا ماتم قبول کرے اور رونے والوں. حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے جو غم شبیر میں آئے. چھوڑنا اور ہے چڑھوانا اور ہے. تم میں سے لاتعداد ایسے لوگ ہیں جو اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہو لیکن تم اپنی مرضی سے چھوڑ کے آئے.
میں اپنا وطن اپنی مرضی سے چھوڑ کے نہیں آیا, میں اپنا وطن کسی اور وجہ سے چھوڑ کے آیا. حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا نہیں, امت نے چھڑوایا. چھڑوایا کس رنگ سے کہ اگر حسین ابن علی مدینے میں رہتے تو کربلا مدینے میں برپا ہوتی. یہ تمہیں سمجھ نہیں آئی, اس لیے تم شاید ہائے نہیں کہہ سکتے. یہ جو کربلا تھی نا, یہ دوسری بار مدینے میں برپا ہوتی. یہ ایک مرتبہ پھر بھی پہلے بھی مدینے میں کربلا برپا ہو چکی جب حسن کے جنازے پہ تیر لگا. ہوئے شیعہ تے سیدوں دی ہائے نہ نکلے. اس سے پہلے یہ کربلا تب برپا ہوئی تھی جب لوگوں نے بطول کے گھر کو آ گئے. جزاک اللہ مولا آپ کا ماتم قبول کرے جو رو کے ہائے کرے. سیدہ رونے والوں کو آباد رکھے. یہ رونے کے دن ہے, رنانے کے دن ہے. اگر مظلوم کربلا 28 رجب کو مدینہ نہ چھوڑتے, مدینہ شہر کا امن برباد ہو جاتا, یعنی پورے مدینے میں آگ لگ جاتی. کیونکہ خدا لعنت کرے یزید ابن معاویہ, لعنت کرے. میں ایک موقع اور دیتا ہوں, خدا لعنت کرے یزید ابن معاویہ. جو لعنت نہیں کرتا خدا اس پہ لعنت کرے. جب یہ تخت پہ بیٹھا تو اس نے والی مدینہ کی طرف خطوط لکھا. اس نے کہا مجھے بیعت چاہیے حسین ابن علی کی. حسین ابن علی اپنے نانا کے روضہ انور پہ, قبر اطہر پہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے. خدا لعنت کرے ولید کی طرف یزید کا قاصد آیا. ولید نے وہ نامہ یزید پڑھا. پوری توجہ سے مضمون سننا. نامہ یزید پڑھنے کی دیر تھی, ولید نے اپنے دربار کے ایک سپاہی سے کہا جا حسین ابن علی کو ڈھونڈ کے میرے دربار میں لے کے آ. ساتھ اس نے ایک پیغام دیا. سپاہی چلا, مسجد میں آیا. غریب اپنے نانا کی قبر پہ قرآن کھول کے پڑھ رہا تھا. سپاہی نے آ کے حسین ابن علی کے کاندھے پہ بلا تسبیح ہاتھ رکھا. حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کیا بات ہے؟ ولید نے دربار میں بلایا ہے. ہوئے شیعہ پہ ہائے نہ نکلے. غریب کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین سمجھ گئے کہ وقت رخصت آنے والا ہے. روتی آنکھوں سے قرآن بند کیا اور ولید کے سپاہی سے مظلوم حسین ابن علی نے فرمایا چلا جا, میں عشاء کی نماز کے بعد خود آؤں گا اور آ کے ولید سے بات کروں گا. یہ ملعون آگے سے کہتا نہیں, آپ کو بھی چلنا پڑے گا. جلال حیدری حضرت شبیر کے چہرے پہ آیا, فرمایا میں کہہ رہا ہوں چلا جا, میں خود آؤں گا عشاء کی نماز کے بعد. سپاہی کاما اور واپس چلا گیا. عشاء کی نماز کے بعد مظلوم سیدھا گھر آئے. امام حسین نے گھر میں آ کے سیدھا رخ کیا اس کمرے کی طرف جہاں ایک تابوت پڑا تھا. تابوت کھولا, نانا محمد کا امامہ سر پہ رکھا. آئے کہہ کے رونا جتنے شیعہ. بابا علی کی عبا پہنی, بھائی حسن کی ذوالفقار اٹھائی. ہوئے شیعہ بھی انہیں ہائے نہ نکلے. امام حسن کی نالین پہنی, یوں پنجتن کی تصویر بن کے. حسین ابن علی جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے, دیکھا دروازے پہ زینب کھڑی ہے. جزاک اللہ مولا تمہارا بات تو قبول کرے جو رو پڑے. دروازے پہ علی کی بیٹی کھڑی. بہن نے بھائی سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حسین ابن علی نے فرمایا دربار جا رہا ہوں. ولید اس کا سپاہی آیا تھا, اس نے مجھے دربار میں بلایا. خاندانی شیعہ واسطے جملہ ہے, دوسرے بندے پہ میں نے امید ہی کوئی نہیں کو ہائے کہہ سکے, کیونکہ ان جملوں پہ ہر بندہ ہائے نہیں کہتا. علی کی بیٹی نے سنا نا دربار جا رہا ہوں, رو کے کہتی میں تجھے دربار نہیں جانے دوں گا. حسین فرماتے ہیں کیوں نہیں جانے دے گی؟ علی کی بیٹی کہتی ہے پہلے ماں دربار گئی. خدا تمہاری آوازوں پہ رحم نازل کرے, خدا تمہاری آوازوں پہ رحم نازل کرے جو بطول کی غربت پہ ہائے کرے. کوئی مشکل دعا ہے تو میرے سنی بھائیوں اپنے دل میں رکھنا, میں بہن اور بھائی کا پیار پڑھنے لگا ہوں. علی کی بیٹی کہتی ہے ماں دربار گئی تھی, واپس سے سرنگ میں آئی تھی, میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی, تجھے میں اکیلے نہیں جانے دوں گی. حسین فرماتے ہیں تو آ
عالمہ غیر معلمہ ہے، تو میری بہن ہے، تو بھی علی کی بیٹی ہے، جانتی تو بھی ہے کہ میری مقتل گاہ مدینہ نہیں، میری مقتل گاہ کربلا ہے، میں جاؤں گا بات کر کے واپس آ جاؤں گا۔ جب حسین نے فرمایا نا میں جاؤں گا بات کر کے آؤں گا، زندگی میں پہلی مرتبہ علی کی بیٹی کا تھوڑا سا لہجہ بلند ہوا، رونے کہتی ہے بس کہہ دیا نہیں جانے دوں گی اکیلے۔ تم نہیں سمجھے، بس کہہ دیا نہیں جانے دوں گی اکیلے۔ جب کہا نا نہیں جانے دوں گی اکیلے، صحن سے گزر رہی تھی جناب حضرت فضل کی والدہ ام فضل زوجائے حضرت عباس، انہوں نے دیکھا بھائی جانا چاہتا ہے، بہن جانے نہیں دیتی، سیدھا وہاں آئی جہاں حضرت عباس مصلی پہ تھے، قریب آ کے کہتی ہے تو عبادت کر، غریب کوفے والوں کی سازش کی زد میں آ گیا ہے، غریب دربار ولید میں جا رہا ہے۔ عباس نے مصلی چھوڑا، تلوار ہاتھ میں پکڑی، عزاداران مظلوم کربلا جیسے ہی غازی شہر میں برآمد ہوا، علی کی بیٹی نے عباس کو آتے دیکھا، دروازہ چھوڑ کے کہتی ہے جہاں جانا ہے جا، میرا ضمانتی آ گیا۔ جزاک اللہ ماں تمہارا ماتم قبول کرے، حسین تم نے جانا ہے تو جا، خدا آپ کی آوازوں پہ رحم نازل کرے، میرا ضمانتی عباس آ گیا۔ حضرت عباس آگے بڑھے، قدموں پہ ہاتھ لگایا، آقا آپ کدھر تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا عباس ولید کا سپاہی آیا تھا، قاصد آیا ہے، میں دربار ولید میں جا رہا ہوں، جا کے بات کر کے واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عباس نے فرمایا جی بسم اللہ آقا آپ جائیے، لیکن میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ہاتھ کھڑے کرو جنہ دی چھت تے غازی دا عالم ہے، کھڑے رکھو میں زیارت کراؤں، بسم اللہ ہے عالم، اور ہاتھ تھلے کر لو۔ شیعہ سنی بھائیوں، یہ شیعوں نے ہاتھ کھڑے کیے نا ان کے چھتوں پہ غازی کا عالم ہے، انہوں نے کیوں علم لگایا ہے آؤ تمہیں میں بتاؤں۔ عباس جیسا کائنات میں کون وفادار ہونا ہے؟ حسین فرماتے ہیں غازی میں تجھے لے جاتا، لیکن ولید نے کہا ہے تیرا کوئی بھائی تیرے ساتھ دربار میں نہ آئے۔ حضرت عباس قدموں میں گر کے کہتے ہیں تو کس نے کہا ہے میں تیرا بھائی؟ جزاک اللہ ماتم کر کے رویا کرو نا، ماتم شیعوں کے سینوں پہ چل، جزاک اللہ مولا آنسو قبول کر۔ کس نے کہا ہے میں تیرا بھائی ہوں؟ میں تیرا نوکر، میں تیرا غلام، میں آقا آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ شیعوں کے بچے کو بتائے، اہل سنت کے جوانوں کو میں بتا دیتا ہوں، زندگی میں کوئی مشکل بن جائے نا تو یہ عمل کیا کرو، جتنے سنی بیٹھے ہو اس عمل کو کرو گے تمہاری موت بھی ٹل جائے۔ یہ عمل ہے صحن محمد کا، یہ عمل ہے صحن بنی ہاشم کا۔ یہ عمل کیا ہے؟ خاندان بنی ہاشم میں جس سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی نا اسے وسیلہ دیتے تھے، اسے واسطہ دیتے تھے۔ جب حضرت عباس نے دیکھا نا مجھے لے کے نہیں جانے لگے تو حضرت عباس نے خاندان والا وہ عمل کیا تھا، جنہوں نے بات منوانی ہوتی تھی جناب سیدہ سے وہ واسطہ دیتے تھے رسول خدا کا، جنہوں نے بات منوانی ہوتی تھی رسول خدا سے وہ واسطہ دیتے تھے علی المرتضیٰ کا، جنہوں نے بات منوانی ہوتی تھی علی المرتضیٰ سے وہ واسطہ دیتے تھے جناب سیدہ کا، ہوئے شیعہ تو دہائے نہ نکلے، جنہوں نے بات منوانی ہوتی تھی امام حسن سے وہ واسطہ دیتے تھے جناب زینب کا، جنہوں نے بات منوانی ہوتی تھی جناب زینب سے وہ واسطہ دیتے تھے علی اکبر کا، جنہوں نے بات منوانی ہوتی تھی امام حسین سے وہ واسطہ دیتے تھے علی اکبر کا، جنہوں نے بات منوانی ہوتی تھی حضرت عباس سے وہ واسطہ دیتے تھے جناب سکینہ کا، جنہوں نے بات منوانی ہوتی تھی امام حسین سے وہ واسطہ دیتے تھے جناب زہرا کا۔ یہ واسطہ دے کے باتیں منوایا کرو آل محمد سے، اگر تمہاری مشکلیں حل نہ ہوتی ہوں تو کہا کرو غازی تجھے سکینہ کا واسطہ، ہائے کہہ کرو حسین سے کہا کرو آقا حسین تجھے زہرا کا واسطہ، ماتم کرنا۔ جزاک اللہ مولا تمہارا ماتم قبول کر۔ جب دیکھا نا کہ آقا لے کے نہیں جا رہے حضرت عباس نے امام حسین سے کہا آقا حسین آپ کو ماں زہرا کا واسطہ،
ساتھ لے کر آپ کو مازارہ کا واسطہ. حسین رو پڑے, فرمایا تم نے واسطہ اتنا بڑا دیا ہے عباس, اب میں تمہارا واسطہ رد نہیں کر سکتا, میں تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا لیکن میری شرط ہے. عباس تو رہے گا دربار کے باہر, میں جاؤں گا دربار کے اندر, میں اندر جا کے کروں گا بات, تو رہنا باہر. حضرت عباس فرماتے ہیں آقا اگر اندر کسی دشمن نے آپ پہ حملہ کر دیا, حسین فرماتے ہیں میں اونچی آواز سے اللہ اکبر کہوں گا, تو سمجھ جانا کہ میری جان خطرے میں, تو ابو طالب بن کے مجھے محمد سمجھ کے میری حفاظت کے لیے دربار کے دروازے کو خیبر کا در سمجھ کے علی بن کے اکھاڑ کے اندر آ جانا. حضرت عباس کہتے ہیں پھر ایک بات مجھے بھی منوانے دے, بھرا شہر ہے مدینہ دشمنوں سے, آج مجھے اپنے شگرد بھی ساتھ لے جانے دے. حسین فرماتے ہیں بلا جس کو بلانا ہے. عباس نے روتے ہوئے کہا اکبر قاسم, آوازیں بلند ہونی چاہیے, اونا محمد, حنفیہ, عمران اور جعفر, علی کے بیٹوں تلواریں لے کے آؤ, میرا سردار دربار جا رہا ہے. ماتم کر کے ہائے تو ہو جتنے شیعہ بیٹھے. ہاشمی جوانوں نے حسین کو گھیرے میں لیا, درمیان میں حسین ابن علی, ننگی تلواریں. مدینے کے لوگوں نے پہلی بار عباس کے چہرے پہ اتنا جلال دیکھا. حضرت عباس آگے آگے چل رہے, حسین ابن علی ساتھ ہے. دربار کے باہر جا کے قافلہ رک گیا, حسین ابن علی اندر گئے. ولید خدا اس پہ لعنت کرے, میں پھر موقع دے رہا ہوں, خدا اس پہ لعنت کرے, جو لعنت نہیں کرتا خدا اس پہ لعنت کرے. یہ ملعون تخت پہ بیٹھا تھا, اس نے یزید کا خط نکالا, اس نے کہا معاویہ مر گیا, یزید کی بیعت ہو گئی, اور آپ بھی یزید کی بیعت میرے ہاتھ پہ کریں. حسین ابن علی نے کائنات کے اندر تاریخی جملہ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اللہ لعنت کرے مروان پہ. یہ ملعون کونے میں بیٹھ کے وضو کر رہا تھا. یہ ہاتھ بندے ہیں سنی بھائیوں, آپ سنی رہو, لیکن وضو کرتے ہوئے یہ کام نہ کرنا جو دشمن حسین نے کیا تھا. اس نے ولید کو اشارہ کیا, وضو کرتے ہوئے مسا سر کا ہوتا ہے, گردن کا نہیں, کانوں کا نہیں, مسا گردن کا نہیں ہوتا, مسا سر کا قرآن کا حکم ہے. اس ملعون نے وضو کرتے ہوئے ولید کو اشارہ کیا, سر کا مسا کرتے ہوئے حسین کی گردن کا. یہ اشارہ آج کے بعد نہ کرنا. اکبر شاہ جی جو بندہ یہ اشارہ کرتا ہے جان بوجھ کے کرتا ہے تو معافی ہے, اگر جان بوجھ کے کرتا ہے سمجھ کے کرتا ہے تو پھر معافی نہیں, پھر وہ پکا لعین ہے اور جہنمی ہے. اس نے اشارہ کیا, حسین کی گردن اتار. حسین ابن علی کی نظر پڑی کہ یہ تو میری قتل کا ارادہ رکھتے ہیں. غریب کی زبان سے نکلا اللہ اکبر.